کیا آپ نے کبھی تصور کیے ہیں 3 اندھیرے؟ رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور پھر ایک زندہ مخلوق کے پیٹ کا اندھیرا۔ ایک ایسی قبر جس میں انسان زندہ دفن ہوا اور پھر زندہ ہی باہر آ گیا۔ یہ کہانی کسی عام مسافر کی نہیں، یہ کہانی ہے تاریخ کے اس واحد لمحے کی جب زمین پر بسنے والی پوری کی پوری قوم نے موت کو سامنے دیکھ کر اسے شکست دے دی۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو عراق کی سرزمین پر نینوے نامی ایک عظیم بستی نظر آتی ہے۔ 1,20,000 انسانوں کا سمندر، جو دنیاوی دولت سے مالا مال تو تھا مگر روحانی طور پر کنگال ہو چکا تھا۔ وہ بتوں کے آگے جھکتے تھے اور اپنے رب کو بھول چکے تھے۔ اے میری قوم، کب تک ان بے جان پتھروں کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے۔ باز آ جاؤ، ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دردناک عذاب تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ اے یونس، سال گزر گئے تمہیں یہی باتیں کرتے ہوئے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں۔ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ ہمارے باپ دادا انہی بتوں کو پوجتے تھے اور ہم بھی یہی کریں گے۔ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اب یہ قوم جانے اور اللہ کا عذاب۔ میں یہاں ایک پل نہیں رکوں گا۔ جب سالوں کی محنت کے باوجود قوم ٹس سے مس نہ ہوئی تو اللہ کے نبی کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ وہ غصے کی حالت میں بستی چھوڑ کر چل دیے۔ انہیں یقین تھا کہ اب اس نافرمان قوم پر اللہ کا عذاب بس آنے ہی والا ہے۔ یونس ہمیں چھوڑ گیا، لیکن اس کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لوگوں اپنے رب کو پکارو۔ یا اللہ، ہم نادان تھے، ہم ایمان لائے۔ روکو، ہم ایمان لائے ہی ہو۔ آسمان نے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک پوری قوم جو کفر کے دہانے پر کھڑی تھی یکدم سجدے میں گر گئی۔ ان کی آہ و بکا نے عرش کو ہلا دیا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور تباہی کے بادل ان کے سروں سے چھٹ گئے۔ سمندر آج ہم سے ناراض ہے۔ لگتا ہے کشتی میں کوئی مغرور غلام موجود ہے جس کی وجہ سے یہ طوفان تھم نہیں رہا۔ یہ طوفان تھم نہیں رہا، ہمیں قرآن اندازی کرنی ہوگی۔ کسی ایک کو قربان کرنا ہوگا تاکہ باقی بچ سکے۔ جس کا نام نکلے گا اسے سمندر کی نظر کرنا ہوگا، ورنہ ہم سب ڈوب جائیں گے۔ نہیں، یہ بزرگ تو نیک آدمی لگتے ہیں، ان کے چہرے پر سجدوں کا نور ہے، ہم انہیں نہیں پھینک سکتے۔ دوبارہ کوڑا ڈالو۔ تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ میں ہی وہ مجرم ہوں۔ میں اپنے آقا کی اجازت کے بغیر چلا آیا۔ مجھے سمندر میں پھینک دو، طوفان تھم جائے گا۔ اللہ نے مچھلی کو وحی کی، خبردار، نہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹے اور نہ اس کے گوشت پر کوئی خراش آئے۔ یہ تیرا رزق نہیں، یہ تیرے پاس میری امانت ہے۔ رات کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان 3 تاریکیوں میں جب ایک نبی نے پکارا
تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم مومنوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ 40 دن اس اندھیرے قید خانے میں صرف ایک صدا گونجتی رہی، اور بالآخر عرش الہی پر یہ آواز سنی گئی۔ مچھلی کے پیٹ کی تیزابیت نے آپ کے جسم کی کھال کو گلا دیا تھا۔ سورج کی تپش اور مکھیاں آپ کو تکلیف دے سکتی تھیں، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ نے جلد آپ کو شفا یاب کر دیا۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ کے نبی، خوش آمدید، آپ واپس آ گئے، ہم ایمان لے آئے، ہم سب ایمان لے آئے۔ آپ سچے تھے، ہم سب ایمان لے آئے، ہمیں معاف کر دیں کھا۔ بے شک اللہ بڑا مہربان اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ اور یوں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم بنی جسے عذاب کے دروازے پر پہنچ کر بھی معاف کر دیا گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان تو مایوس ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی رحمت کبھی مایوس نہیں کرتی۔ ہر آزمائش، ہر مشکل کے ساتھ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ ہمارا ایمان مضبوط رکھے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ خیر اور لوگوں تک بھی پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، یہ فارمولا اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہماری اس دعوت کا حصہ بنیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔